میں نے تم سے کل کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، کل تو بڑی دور ہے، ابھی ظہر کی نماز کا بھی کوئی مطالبہ نہیں کہ وقت داخل نہیں۔ فلا تسألنی عن رزق غد، تو کل کی روٹی کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر۔ فإنی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی، میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا، فرما برداروں کو کیسے بھول جاؤں۔ ایک اداکار سے میری ملاقات ہوئی، چلتے 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 وہ توبہ تک پہنچ گیا، پھر مجھ سے کہنے لگا مجھے بتاؤ میں توبہ کیسے کروں۔ ایک ملازم ہے حکومت میں، افسر ہے، وہ رشوت بھی لیتا ہے تنخواہ بھی لیتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، تو رشوت ختم، تنخواہ تو ہے نا۔ ایک دکاندار جھوٹ بھی بولتا ہے سچ بھی بولتا ہے، صحیح سودا بھی دیتا ہے غلط سودا بھی دیتا ہے، ہیرا پھیری بھی کرتا ہے دیانتداری بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، تو ہیرا پھیری چھٹ گئی، کچھ سودا تو موجود ہے نا، کچھ پیسہ تو آئے گا نا، تو اس کی دکان میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے، ملازم کی زندگی میں رشوت بھی ہے تنخواہ بھی ہے، تو وہ جب کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، تو رشوت گئی تنخواہ رہ گئی، ڈنڈی مارنا گیا صحیح تولنا تو رہ گیا، تو مجھے بتاؤ میری تو ساری حرام ہے، میں کیسے توبہ کروں؟ میں توبہ کروں تو میری تو کشتیاں بھی جل گئیں، میری توبہ ہوگی کیسے؟ ہوگی کیسے؟ میرے میں یہ نہیں کہ یہ حلال ہی حرام، سارا ہی حرام ہے۔ تو میں نے اس سے کہا جب تم اللہ سے بغاوت کر کے چل رہے تھے تو اللہ تمہیں روٹی کھلا رہا تھا، جب تم اللہ سے صلح کرو گے اللہ تمہیں بھول جائے گا۔ یہ ہے تم ہمت کرو، اگر ہمت کر سکتے ہو تو اللہ ساتھ دے گا تمہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے ہمت تو کرتا ہوں، مرنا نہیں۔ خیر جی اس نے کہا پھر اب بتاؤ میں کروں کیا؟ میں نے کہا اپنا گھر بیچو۔ کہنے لگا گھر بھی تو اسی حرام پیسے کا ہے۔ میں نے کہا تم قیمت تو لگواؤ، اس کی 9 لاکھ قیمت لگی۔ تو میں نے ایک ساتھی سے کہا اس کو تم 9 لاکھ روپیہ قرضہ دے دو، اس نے اس کو 9 لاکھ قرضہ دے دیا۔ اب تم اپنا گھر بیچ کے وہ 9 لاکھ اس کو دے دو، یہ قرضہ تیرے لیے حلال ہے اور وہ رقم اس کے لیے حلال ہے، اب تم اس 9 لاکھ سے کام شروع کرو۔ تو اس نے اس 9 لاکھ سے کوئی آج کام بڑا ہو سکتا ہے؟ اور لاہور جیسے شہر میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس نے 9 لاکھ سے کام شروع کیا، اس نے اپنے حرام کمائی میں گھر بنایا 9 لاکھ کا، اور پچھلے مہینے اس نے حلال کمائی میں گھر خریدا ہے 1.25 کروڑ روپے کا۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا اللہ اس کو کافی ہو جاتا۔ تو بھائیو آپ اکثر دکاندار بیٹھے ہوئے ہو اور آج کی دکانداری جھوٹ فریب فراڈ میں برباد ہو چکی، تو میں صرف یہ عرض کرنے آیا ہوں اپنی کمائیاں پاک کرو، صاف کرو۔ جیسے پانی میں کوئی ککھ ملے ہو، مٹی ملی ہو، پینے کو جی چاہے گا گلاس پھینک دیں گے، سالن کھٹا ہو چکا ہو کھانے کو جی چاہے گا پلیٹ ادھر پھینک دیں گے، تازہ خوشبو آ رہی ہو سالن میں، پانی ایسا صاف شفاف ہو، گلاس بھی صاف ہو، پینے کو دل کرتا ہے۔ لیکن جب یہ پانی حرام ہوگا تو دیکھنے میں شفاف ہے، میرے پینے میں مجھے تکلیف نہ ہوگی، پر جو میری روح پر جو پانی پڑے گا تو میری روح ایک دم اس کا انگ انگ دکھنے لگ جائے گا۔ تازہ روٹی نکلی ہے تندور سے اور چولہے سے تازہ سالن اتر کے آیا ہے اور اس کی خوشبو سے گھر مہک رہا ہے، لیکن اگر وہ نمبر 2 مال دے کے یہ پیسہ کمایا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے یہ پیسہ کمایا ہے، تو جو یہ لقمہ میرے منہ میں جائے گا جیسے وہ کھٹا لقمہ میری طبیعت خراب کرتا ہے، یہ حرام لقمہ میری روح کو داغدار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے تاکہ میری امت روٹی کے پیچھے گمراہ نہ ہو۔ اپنی اولاد کے لیے روٹی نہیں مانگ، کمال ہے، کمال، عجیب شان۔ اپنی امت کے لیے کہا یا اللہ انہم جعاع فاطعمہم، یا اللہ یہ بھوک ہیں ان کو کھانا کھلا۔ انہم عراۃ فاکسہم، یا اللہ یہ ننگے نے کپڑے پہنا ہے۔ بشروا واملوا، تمہیں خوشخبریاں ہوں ان قریب تم پر اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور جب اپنے گھر کی باری آئی، اپنا گھر ہے، تو کہا یا اللہ اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روٹی تھوڑی کر دے، کبھی پوری نہ ہو۔ کوئی اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے؟